سال 2021 کے اہم کارنامے، دلچسپ واقعات، دلسوز سانحات اور سیاسی منظرنامے کا نچوڑ صرف نیوز 360 پر۔ ویسے تو ہر پاکستانی آنے والے نئے سال میں بہت سی اچھی امیدیں لگاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہوتا اس کے صریحاً برعکس ہی ہے۔ سال 2021 کے اہم کارنامے، دلچسپ واقعات، دلسوز سانحات اور سیاسی منظرنامے پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو ان میں سال 2021 میں موجودہ حکومت کی چھتری تلے مسلسل پیٹرول کی قیمت میں مسلسل 9 مرتبہ مجموعی طور پر 42 روپے 37 پیسے کا اضافہ کیا گیا، جن میں بالترتیب سال 2021 کے پہلے روز 2 روپے، 15 جنوری کو 3 روپے 20 پیسے، 1 فروری کو 2 روپے 70 پیسے، 1 اپریل کو 1 روپے 55 پیسے، 15 جولائی کو 5 روپے 40 پیسے، 15 ستمبر کو 5 روپے، 1 اکتوبر کو 4 روپے، 15 اکتوبر کو 10 روپے 49 پیسے اور 1 نومبر کو 8 روپے 3 پیسے اضافہ کر کے قوم پر پیٹرول بم گرایا گیا۔ اسی طرح بجلی کی قیمتوں میں متواتر 7 مرتبہ مجموعی طور پر 14 روپے 98 پیسے کا اضافہ کیا گیا، جن میں 22 جنوری کو 2 روپے، 12 فروری کو بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 1 روپے 95 پیسے، 25 مارچ کو 1 روپے 40 پیسے، 21 مئی کو 1 روپے 72 پیسے، 13 اکتوبر کو 1 روپے 39 پیسے، 6 نومبر کو 1 روپے 68 پیسے، جبکہ 9 دسمبر کو 4 روپے 74 پیسے قیمتوں میں اضافہ کر کے مہنگائی کی ستائی عوام کو حکومت نے بجلی کے جھٹکے بھی دیے۔ بالکل اسی طرح گرانی میں بھی مسلسل اضافہ اور بنیادی ضرورت ادویات کی قیمتوں کو لگام ڈالنے میں حکومت ناکام دکھائی دی۔ پاکستان میں سال 2021 میں بم دھماکوں، دہشت گردی اور تخریب کاری کی بات کی جائے تو سال بھر میں 3 جنوری کو صوبہ بلوچستان مچھ میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے 11 کانکنوں کو دہشت گردوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کر ذبح کیا۔ واقعے کی ذمہ داری داعش کی جانب سے قبول کی گئی۔ تحریک طالبان پاکستان نے بلوچستان میں مستونگ روڈ پر خودکش دھماکہ کیا، جس کے نتیجے میں 4 اہلکار شہید اور 20 زخمی ہوئے۔ نامعلوم دہشت گردوں کی جانب سے کراچی میں دستی بم حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 11 افراد جاں بحق ہوئے۔ 18 دسمبر کو کراچی کے علاقے شیر شاہ میں پراسرار دھماکے کے نتیجے میں 17 افراد لقمہ اجل بنے۔ زیر زمین سیوریج نالے میں دھماکے سے قریبی عمارتوں کو نقصان بھی پہنچا۔ 7 جون کو گھوٹکی میں ٹرین حادثے میں 55 افراد جاں بحق جبکہ 150 سے زائد زخمی ہو گئے۔ 23 جون کو لاہور میں جوہر ٹاؤن کے علاقے BOR سوسائٹی میں دھماکے سے 3 افراد شہید اور 21 زخمی ہوئے۔ 27 اگست کو کراچی کے علاقے کرنگی مہران ٹاؤن میں رہائشی علاقے میں غیر قانونی کیمیکل فیکٹری میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں 16 افراد زندہ جل کر خاکستر ہوئے۔ 7 اکتوبر کو بلوچستان میں زلزلے سے تباہی مچی، جس میں 20 افراد لقمہ اجل جبکہ 300 زخمی ہوئے۔ 5.9 شدت کے زلزلے سے سینکڑوں مکانات تباہ بھی ہوئے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے گستاخانہ مواد تشہیر کے کیس میں جرم ثابت ہونے پر توہین رسالت پر 3 مجرمان کو سزائے موت جبکہ توہین مذہب پر 1 کو 10 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم سنایا۔ سال 2021 میں مینار پاکستان پر خاتون سے بدسلوکی کا واقعہ بھی پیش آیا، جس کی خبر ملک بھر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، جس پر وزیر اعظم عمران خان کو نوٹس لینا پڑ گیا۔ 3 دسمبر کو سیالکوٹ میں مبینہ پوسٹر اتارنے پر گارمنٹ فیکٹری ورکرز کی جانب سے غیر ملکی مینیجر پر حملہ کیا گیا۔ زمین کاپی نہ آسمان گرا، توہین مذہب کا الزام لگا کر سری لنکن مینیجر کو تشدد سے قتل کر کے لاش جلا دی گئی۔ سال 2021 میں ہی پاک فوج کی جانب سے 7 جنوری کو گائیڈڈ میزائل فتح 1، 3 فروری کو بیلسٹک میزائل غزنوی، 25 نومبر کو زمین سے زمین تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والے بیلسٹک میزائل شاہین 1A
اور 21 دسمبر کو بابر کروز میزائل 1B کے جدید ورژن کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ علاوہ ازیں 17 مارچ کو ایئر مارشل ظہیر بابر پاک فضائیہ کے نئے سربراہ مقرر کیے گئے، جبکہ سال 2021 میں ہی فوج میں بڑے پیمانے پر تبادلے و تقرریاں بھی عمل میں آئیں، جس کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو نیا DG ISI جبکہ سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تعینات کر دیا گیا۔ 10 اکتوبر کو محسن پاکستان ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان انتقال کر گئے، انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا، جبکہ 14 جولائی کو سابق صدر پاکستان اور مسلم لیگ نون کے رہنما ممنون حسین بھی دنیا سے رخصت ہوئے۔ 29 جنوری کو سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی بڑی صاحبزادی بختیور بھٹو زرداری کی شادی ہوئی اور 12 اکتوبر کو بختیور بیٹے کی ماں سابق صدر آصف زرداری نانا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ماموں اور آصفہ بھٹو خالہ بنی۔ 9 نومبر کو نوبل انعام یافتہ پاکستان کی بیٹی ملالہ یوسفزئی PCB کے نوجوان افسر سے نکاح کے بندھن میں بندھی۔ 9 جنوری کو ملک بھر میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہونے سے پورا پاکستان رات بھر تاریکی میں ڈوبا رہا۔ 10 مارچ سے ملک بھر میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز میں اضافے کے بعد پابندیاں عائد کی گئیں۔ 20 مارچ کو وزیر اعظم عمران خان بھی کرونا کا شکار ہوئے۔ 14 مارچ کو تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کی گئی۔ 27 اکتوبر کو کالعدم تحریک لبیک پاکستان نے فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے لیے ملک بھر میں مارچ شروع کیا۔ مسلسل احتجاج کے بعد مذاکرات کامیاب ہوئے اور دھرنا ختم کر دیا گیا۔ سفیر کی ملک بدری کے مطالبے سے دستبردار، TLP کو سیاسی دائرے میں شامل، کالعدم کا لیبل ختم کرنا، آئندہ دھرنا نہیں دیں گے معاہدے میں شامل تھا۔ 18 نومبر کو سعد رضوی کو بھی رہا کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے جون میں مالی سال برائے 2021-22 کے لیے 39,090 ارب روپے کے مجموعی خسارے کے ساتھ 84,087 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا گیا۔ منی بجٹ میں 140 ارب روپے کے ٹیکس عائد کیے گئے۔ ایک رپورٹ کے مطابق موجودہ حکومت کے 3 سالہ دور کے بیرونی قرضوں میں 16,000 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا اور ڈالر کی اڑان اور روپے کی مسلسل بے قدری کے نتیجے میں مجموعی بیرونی قرضہ 41,000 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ 26 اکتوبر کی ایک رپورٹ کے مطابق موجودہ حکومت میں مہنگائی کا 70 سالہ ریکارڈ ٹوٹا۔ ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 3 سالوں میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں دگنی مہنگی ہوئیں اور 3 سال میں چینی کی قیمت 53 روپے سے 160 روپے فی کلو ہوئی۔ سال 2021 کے دوران موجودہ PTI کے دور میں ملک بھر میں بے روزگاری بڑھی اور بیکار افراد کی تعداد 16% تک جا پہنچی۔ مہنگائی کی شرح 12.94% تک پہنچی۔ 22 اکتوبر کو مہنگائی کے خلاف حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے ملک گیر مظاہرے بھی کیے گئے۔ 4 فروری کو قومی اسمبلی میں ارکان گتھم گتھا، ہاتھا پائی، گالم گلوچ اور جوتا لہراتے نظر آئے۔ 6 فروری کو اوپن بیلٹ آرڈیننس جاری کیا گیا۔ 6 مارچ کو وزیر اعظم کو پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینا پڑ گیا، جس کے بعد عمران خان نے وفاقی کابینہ میں اکھاڑ پچھاڑ بھی کی اور وفاقی وزراء کو وارننگ بھی دے ڈالی۔ دوسری طرف میدان سیاست میں بھی سال 2021 میں PDM کا شیرازہ بکھرتے دیکھا گیا۔ مریم اور بلاول ایک دوسرے پر الزامات بھی لگاتے رہے، جبکہ زرداری اور نواز بھی دبے دبے الفاظوں میں ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر چلاتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان بعض مرتبہ تنہا دکھائی دیے۔ سال 2021 میں پیناما سے بڑے اسکینڈل پینڈورا پیپرز میں 700 پاکستانیوں کی آف شور کمپنیاں بے نقاب ہوئیں۔ سال 2021 میں متنازع میڈیا قانون کے خلاف صحافیوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا، جس میں اپوزیشن بھی صحافیوں کی ہم آواز بنی۔ 17 نومبر کو پارلیمنٹ سے انتخابات میں EVM مشین کا بل منظور کرا لیا گیا۔ 16 دسمبر کو غیر قانونی ٹرالرز پر پابندی کے لیے چلائی گئی گوادر کو حق دو تحریک کے مطالبات منظور کیے گئے اور 32 روز سے جاری دھرنا ختم ہو گیا۔ 17 دسمبر کو سپریم کورٹ نے 16,000 برطرف ملازمین بحال کر دیے۔ عدالتی حکم میں کہا گیا کہ مس کنڈکٹ، کرپشن، غیر حاضری وغیرہ پر برطرف ملازمین بحال نہیں ہوں گے۔ 14 دسمبر کو مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر بھی شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ 17 دسمبر کو جنید صفدر کا ولیمہ کیا گیا۔ شریف خاندان کی اس شادی کے سوشل میڈیا پر چرچے کیے گئے۔ 41 سال بعد مسلم امہ دارالخلافہ اسلام آباد میں اکٹھی ہو گئی اور OIC کانفرنس میں اسلامی ممالک افغانستان کی امداد پر متفق ہو گئے۔